تاریخ ہے اج دی چکوال والے آخر تھی سارے ایک ہائے کی مجلس تمام ہو گئی مکان دینا چاہنا ایک حکم دی تعمیل کرنا چاہنا قبلہ میں آکھے یار یوم عاشور تو بھی اوکھا دن ہے اج 10 محرم تم اوکھا دن ہے ہائی کرن والے 10 محرم بھرا اپنی مقتل چاہیے 2 سفر بہن اپنی مقتل شاباش 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 اج دے دن دا صدقہ جڑی دعا ماتمی جیں جیں میرے ذمہ لئی آئی شفا دی پاک مخدومن دی زخمی پیران دا صدقہ مالک شفا دے میں عزیزان ماتمی کوئی دیر نہیں لگی چکوال ہائے کر لی پھر پیادہ دا محرم چاچا دی بھرا ہائی اپنی مقتل 2 سفر بہن اپنی مقتل بھرا دی مقتل سوکھی بہن دی اوکھی کربلا مردان دی جنگ مردان آل شام پردے داران دی جنگ بے غیر کا نام کرنے والے اپنے قصے تو کچھ کرے والے میں پندے رہنا اپنی دعازیں نسائی کر دیں اور رون دے آؤ میں پھر آکھ دے کربلا مردان دی جنگ مردان آل شام پردے داران دی جنگ بھی غیر تنام بیٹھے کھڑے اندر بار والے ہائے شامل ہو تک کربلا تے شام جی اور فرق پڑتا کربلا ماما دے سامنے پترانوں مارے آنے شام پتر دے سامنے ماما نو مارے آنے کیا کرنے بھائی شبیر دی امہ راضی ہوں گے الحمدللہ رب العالمین میں صدقے ہو جاؤں دیکھ لیتی تھی معصومہ جب کبھی بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے جو میں موضوع پڑھنے شروع کر لیا صرف پتر دے سامنے ماں نہیں بھرا دے سامنے بہن دو انشاءاللہ کوئی دیکھ لیتی تھی معصومہ جب کبھی بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے بھائی جب 1657 میل 36 45 یا 113 شہر جتھے چھوٹا بچہ ویکھیا نہ منگ دی آئی تھوڑی دیر چواؤ جا بیبیاں پوچھے گا کیوں منگ دی ہیں ہاں بھائی کرو وصول تے آئے آپ پہ سہن عطا کر سی رو کے آدھی ہے بھائی ایک میرا بھی تھا جب کبھی بستے تھے ہم اور قادیان کتھے گیا رو کے آدھی آئی لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے یا حسین یا حسین یا حسین آخرین بجی آکھاں بھائی ایک میرا بھی تھا جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے میرا پانی پیمن گیا تے نہ بلیا میرے بات پڑھن والے سید عالم اور میرے مہمان جتنا حکم ہے مودے وچ بھی 4 5 7 منٹ چھڑ کے دکھاں دے قرآن تلاوت کرن لگا کربلا تو لے کے شام تک میں ہاتھ کھڑے نہ کراواں جتنے سید بیٹھے ہو دادی دا واسطہ میں معاف کرنا سید معافی دے ہوتے میں ستر آکھاں اج اوکھا دیاڑا ہے اج عالیہ مقتل چل علی دیاں دیاں شام دے بازار وچ پتھر دیاں چلدیاں اج میں روایت ایک لفظ سناون لگا کربلا تو شام تائیں جتھے جدا دل آکھیا اس حسین دی دھی نو ماریا صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی جتنے سادات تو معافی دینا اوکھا مضمون نے کوشش کر سا میں توڑا دل نہ دکھا من نرم دل شیعہ آئے گھروں میں کدی نہیں آکھیا جیڑا رومن آیا سارے ہی رومن آئے پھر رومن دا اپنا اپنا میارے کو ماتم کر کے روئے کو بے کے روئے چہرے دا سر دا پرسا کرے
کوئی صرف رومن دی شکل بناوے، جنت ہر تے واجب ہے، اور کچھ نہیں تو سیر چکا کر کے سچیندہ کروے لوگاں کمیں لٹے نبی دا گھر۔ میں پھر بھی آدھا مناونا کچھ نہیں، ہر وقت دے توڑے نوکر زندگی باقی روز ملاقات روز جو پڑھنا ہوگا۔ 70 چاچا جی اوکھی ہے، شام قریب آ گئی تے شمر کمین نے ظلم کیتا حسین دی تھی تھے۔ ایک فوجی لشکر دا ایک سپاہی ٹردہ ہویا قریب آیا، انہاں دے یار ہون تو دمشق نیڑے آ گیا، میں ویدہ ہے تو سارے راہ اس بچی نو بڑا مارے ہیں۔ ہاں بھئی ہر صاحب اولاد واسطے کوئی پریشانی ہے بھائی جان تو باہر جانا چاہو تو میں راہ بڑھوا دے وہاں، اگر باہر جانا چاہو کوئی پریشانی ہے میں کدی نہیں روکیا، نہ آن والے نہ جان والے، صرف تواڈا اگے پیچھے دائیں بائیں ویکھن بزرگاں دی ہنج وچ خلل پیا پاندا ہے۔ 70 بڑی اوکھی تواڈے ہی حوالے کراں پنوں مت تواڈا ٹھنڈا سانس نکل جائے تے شام وچ پردے چاہیے حسین راضی ہو گئے۔ فوجی آ کے تم اتنے جو بچے نال اور کسے نو نہیں اس بچی نو زیادہ کیوں مارے ہے؟ شمر بے غیرت ہنس کے دے میں اینو تو نہیں مارے گا۔ فوجی ایک قدم پیچھے ہٹ کے دے اچھا نہ من جرنیل سردار ہے، تیری مرضی نہ من مگر میں ویدہ آیا تو بچی نو مارے بڑا ہے۔ ایک کمینہ دے ناراض نہ ہو پیچھے نہ ہٹ آ میں تن دسا میری گل دا مطلب کیے ہوئے اساں کربلا عباس نو بچی ماری، اکبر نو بچی ماری، حسین آئے نہ کی تھی، عباس دے بعدو قلم کی تے حسین آئے نہ کی تھی، قاسم سننے حسین آئے نہ کی تھی، ہتھ تے علی اصغر کو آکے حسین آئے نہ کی تھی، آدھے جدہ میں بھی مردہ ہی نظر با میں 6ویں ضرب واسطے خنجر چایا۔ اللہ درجات بلند کرے تواڈے ضلع دا ناز سید بابا لگار شاہ ماڑی آلا آل مدینہ کمال روایت پڑھتے ہیں، بابا جی روایت پڑھتے ہیں، شمر حسر کیا کیا حسین دی دی خنجر جہات بایا کہ میں خنجر ان چھڑایا جو مظلوم دی دی کا ہاتھ زخمی ہو گیا، وہ ہائی کر کے رومن لائی آدھے پھر خنجر زمین تے رکھ کے میں ہاتھ اٹھایا، آدھے جڑا اکبر دی برچی تے نالنا اس زخمی گردن پھیر گیا کہ عباس میری دی کئی مری کی ہے۔ اللہ مار اللہ مار اللہ مار اللہ اے ہے کربلا اے بڑھنیاں دیا کھاں چاچا جی نوکری کرا 1000 دفعہ آدھے میں نو کھائیں سمجھ آگئی جدا حسین نور وامنے میری دی تے ہاتھ اٹھے سا آدھے در اصل میں اس بچی نو نہیں ماریا میں سارے راہ حسین دے زخم اٹھائے۔ حقیقت تگیری آخر تائیں ہر بندے کیتا ہے، کتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا رو لے آئی۔ اگر چاچا جی بھائی جان توڑی ہائے نکل گئی نا ایک اثر ذکر دا، ہاں جی ماتمی اجازت ہوئے تک نہ پڑھا نہیں تو ایک وین کر جاما کیونکہ سارے بننے ہوتے مجلس پوری ہے اجازت ہے۔ نمازی ماتمی ازادار چکوال پھر پیادا میرے آزاداری دا مرکز ہے، جتھے کوئی ہاتھ چاہے آنا جتھے کوئی 2 امام روندے ہم، ایک نیزے تھے دوسرا تاؤ کے علی زین العابدین دی سرخ آنسو جو لڑے نہ بھائی جان اپنا دکھ بھول کے بھرا دے قریب آگے آگے آئی نہ رو میں نے کسے نہیں ماریا۔ تیاری کرنا شاباش پھیل گئی مقابلہ عبادات تک سارے شامل ہو گئے، تم کیوں رو میں نے کسے نہیں ماریا؟ فرماوے نہ میں امام وقت ہوں، میں جو سامنے بیتا انجے کڑ پیچھے بیتا، میں نے پتہ ہے تیرے تے ہاتھ اٹھائے قاتل حق میرا بندہ کی حوصلہ میں دے ماں تسلی دے مڑ تم کیوں آگئے ساتھ چاہ میرے عجے ہائے نہیں پھنی اس ویلے زنجیر چوم چوم کے رکھے علی زین العابدین میں یہ ظلم نال ماری گئی نہ میں نے پتہ ہے امام ہو میرا جنازہ چالے سو باقر میلے میں دفنا لے سو تے جے تواڈے سا موقع دسو تواڈا جنازہ کہہ جانا ہے۔ پھر رو گیا دیا میں پتہ ہے میں تو وطن جامنا کوئی نہیں علی دیا دیا نما دی قبر تے کون میں سب بازار پڑھتا نا وہاں تک کئی ذاکر پڑھیں تو شام تک نہیں مکتا۔ حسین دی دید صرف دکھ راہ دے پڑھیے ایک نہیں کئی مجلس سچائی دیا حکم معصومہ دا آخری دکھ پڑھ جاؤں جی زندان مل گیا مہمان خانہ جی دی چھت کوئی نہیں اچھا نہیں آتا زندان ہی آتا قید خانہ ملیا جی دی چھت کوئی نہیں
حسین دا ماتمی ہائے کر کے میں نہ کیا نہ پڑھ مہمان خانے نہیں ہوتے. چاچا جی ماتم تے دل ہوئے تو سطر رکھو. میں نہ اکھا نال پڑھے جدا پہلا قدم آنا ہی نہ علیہ دا زندان ہے. چلو آج جو پہنچی ہے شام ایک سطر رکھی جاؤں. علی زین العابدین زمین اور بیک کے پونگ روئے. جی بی بی پتر امام دی نگاہ دا تعقب کیتا ہے تے بی بی ڈٹھے حشرات الارضن کیڑے مکوڑے بچھوئن تے قطار بنا کے زندان جو نکلے ہوئے. بی بی پوچھے علی زین العابدین زمانے دا امام اے حشرات تے حیوان کردے ویک کے رونا کیوں ہے؟ آدھے نمہ رونا پیا ہے حیوان سے جان گئے انسانہ معرفت نہیں ہوئی. روندا کیوں ہے؟ آدھے نمہ امامہ میں انہاں دیاں زبانہ سمجھنا ہو ایک دوجے نو کیڑے مکوڑے تے حشرات ہوئے دے. آدھے اکھی بند کر کے زندان جو نکل جاؤ اتھے علی دی پردگار دی مہمان بڑی آتی ہے. حوصلہ میرا پتر جوانی مانے حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ یا حسین سارتا پرسہ کرن والے جی بسم اللہ کرا. پھر چوتھے تے پنجویں امام دو امام باندے ہن دروازے لٹیوں یا باندیاں دیوارہ نہ زنجیرہ تے متھا لگ کے خون روندے ہن. کدی کدی اپنے اجڑن دا حساب کرتے ہن. اکبر تن ماں برچھی واسطے نہیں پالیا. چاچا غازی تیرے بازو کلم ہوئے تے ساڑھے مان مک گئے. امیر قاسم تو بڑا نصیر نفیس ہیں تیرے ٹکڑے تو سر کے. اصغر تیری عمر تیر جلن دی تنائی وہ میرا تیرا دربنا دید سامنے تسا مریمانا لبا وڑے تسے مریمان تو سر کے انہا گلہ تے گھٹنوں دے انتے جدا نگاہ بولیا نہ پھوپیاں دے کھولے والا تے وعد رو گیا کہ نہ دوسرا کوئی شرابیوں دے دربار دے بازاراں دے لائے گا. آفرین مرحبا جو رکھنا اللہ. کدی کدی میں بسم اللہ کرا کدی کدی بہن قریباں پویا ویر تے سوال کرے خون رومنا لویر علی زین العابدین زخمی بھرا چھت زندان دی کوئی نہیں. میں روز ویدیاں صبح پرندے کدھر ویندے. اچھا میں ویدیاں جڑے صبح ویندے نہ کچھ جلدی ویندے تے کچھ شام تو پہلے وال ویندے. اے صبح ویندے کی دن تے بلدے کی دن. فرمایا صبح اکٹھے نکل دن رزق دی تلاش ہے. کون ہائے کر سکتا یا رب سن کے علی زین العابدین پہ آتے جڑے تھوڑی دیر بعد ولدن نہ ہونا دے چھوٹے بچے حوصلے ہیں جو وہ اپنے بچے کی غذا کا بندوبست کر کے جلدی والے باقی سارا دن غذا تلاش کرتے جب دیگر ہوتی ہے شام تو پہلے اپنے گھرانو والے زنجیر چون کے آکھیا علی زین العابدین پرندے ویلا سنیان کے والے کدی میں ولساں خون رومنا خود کلامی دے انداز دے جا کے نہ اور کوئی ولے نہ ولے تے شام جو کوئی نہیں مرنا. یہ وجہ کی ہے زندگی چاہ دی آئی مدینے وسنا چاہ دی آئی نہیں کیوں پوچھ دی آئی 5 منٹ دے ہوتے میں دستا. پھر ویر نال بیٹھی ہوئے آنے دروازے شام دیاں عورتاں گلی چو گزرے نا اللہ تینو جا اکھی نال وکھو گئے. اللہ تن جلدی شام بلاوے. چلو ایک دعا منگدرانا 1 منٹ پوری منگی جاما. میرا اللہ علی دی دی دے آج دے دن شام دے بلارے چوکھا ٹورن دا صدقہ انہا رونا لے انہوں جلدی شام بلا. میرا اللہ رونا لے انہوں رزق کتنا دے میں جلدہ شام جاوے کلہ نہ ہوئے یا اپنی ماں نہ ہوئے یا بہن ہوئے یا بھی ہوئے. پھر گھر دی غیرت لے کے گزرے اس بداری تو جتھو غیرت اللہ علی دی امہیاں نال گزرے. پھر کوئی عالمہ لاکرہ تو کچھ نہ پوسی کفن سجاد تکون کیوں نہ رک واہ 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 حوصلے نال بڑے بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال ماتم کرنے والے بزرگ بڑے حوصلے نال سفید ریشوں بڑے حوصلے نال چھڑوں کو چاہے گھوڑ پڑتے ہیں. شام دی یہودیاں نالی عورتوں میں نانا بازار حمیدیہ چنان گزر دے اسے گلی چو گزرے نا تے عورتاں اللہ عورت نو فطرتاً پرددار نو نرم دل بنا لے. چاچا جی جدا عورتاں گزرے نا تے ویکھے نا چھوٹی جی کہہ دیں بم زخمی کان بھی چہرہ بھی
اور ترک منجنا بی بی تو تارو پوچھنا پھر مظلوم دی دی دسنا اے شامی جھوٹ بول دیں جنہوں اے باغی آتے نو رسول دا پتر ہے او تس ہمارے گیا معصومہ تو سن کے دشمن دے شہر ہائے حسین دی آواز بلند ہوئی ایک دیارے رات دا ویلا ایک مجلس دی قیمت ہے جی اگر چکبال میں دے سکے گا اے میری غلام علی شکل اے میرے بتے ہوئے ہاتھ شاید ملک دے ہر ممبر تے محنت کیتی ہے تساں جوانہ دی انہاں بزرگاں دی تائید نال میں سوچ ہی نہیں سکتا شیعہ شراب پیوے ممکن ہی نہیں علی زین العابدین دے منن والا کدی شرابی ہوئے پر کالج یونیورسٹی پڑھن والے میرے بیٹے دفتر وچ کام کرن والے کدی کسی ایسے بندے دے کول نہیں بنا جڑا شراب پیندا ہو مت صحبت دی وجہ تو تیرے تو غلطی ہو جائے تے شراب علی دیاں دھیاں نو بڑا روایا سجاد میرے چوتھے امام دا جگر زخمی کرن والے تیر دا نام ہے شراب شرابی تو شیعہ نفرت شاباش 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 میں لگتا ہے توڑی ہائے دستی ہے میری گل پہنچ گئی شاباش میری قوم دے بھائی اور جبان میں بسم اللہ کرنا توڑا بھلا ہوئے بھائی یہ حد سلامت ہوئے علی زین العابدین رات دے ویلے یزید ملعون بلائے دربار تے آپ کمینہ آپ کتا شراب پی کے تاش کھڑ گیا بڑی دیر پیو پتر کھڑ گئے جدہ محفل شراب دی مکی اس کمینے اٹھاؤں بھائی کیا کہ جڑی دروازے توڑے نال بہن کے روندی ہے توڑی کیا لگ دی ہے امام جانتے ہیں کیوں بلایا سے فرمایا میری بہن ہے اشارے نہ کرو یا اتھے بہن جو میرے پیچھے یا اشارے نہ کرو جی تلے بہن جب تلے بہن بالکل اشارے کی بلا نہ کرنا مطلب توڑی وجہ تو میں توڑی بھی ہانج پندہ اور میں خود دسے میں فضائل پڑھا میں مصائب پڑھا جس ٹائم سیدہ میں انہوں نے لے کے آنا جدو آئے میں خود بلے سا تب تک کوئی بندہ آمن جامن اللہ انہ دی ہانج خلل نہ پاوے کیوں رون دیئے یہ لفظ کیوں سوکھا نہیں سجاد فرمائے دن 4 قدم تے اکھنال بابا مرینگا بیٹھا سا شراب دے نشد بات بس شرابی آدھے آج دے بعد نہ روئے آئے کر دے ہونا بھائی امام پوچھے اکھی میں نہ روئے بابا مرینگا بیٹھا سا آدھے اچھا جی تو سا چوپ نہیں کرامنی تو میں شمر نو بھیجا چکوالا لے اللہ جے شمر آیا دربار دے فرشتے گئے کہ آدھے نونو نہ بھیجے اس کو کون ڈر دیئے طریقہ میں دسنا عمل تم کر میں بابے دا سار دے تے وعدہ ہویا آج دے بعد نہ ہو سی کیا بات ہے تیری آئے دی بھائی آج دے بعد نہ ہو سی نہ ہو سی سار دی تفصیل پڑھا ایک وکھری مجلس ہے طاہر نامی حبشی ہے ظاہراً یزید دی فوجی چے بیٹا انج مومن ہے انہوں واقعہ نے غریب دے سار تے ظلم کیتا کر مگر جدو رات دا اندھیرا ہوندا ہی نا یہ سر لے وندائی اپنے گھر سر رکھ بندائی جھولیے زخمی رکھاں دا خون ہتھاں تلا کے وقت مظلوم دی ظلفاں چوم چوم کے آدھائی توڑے قتل تے مقبن دی توڑی بہن دی جوتی شام رام دی مرحبا 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 حوصلے نال سائیاں کٹ کے بڑے حوصلے نال مکان دینا چاہتے میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا آئے چاہتا جی مجھے مجھے اقبال لگنے کر باوے یہ بیٹھا روندے تے دروازے تے دستا کوئی دربار دے سپاہی آدھن حاکم سر منگی ہے سر تا دیتس تے دروازہ بند کر کے ماتم کر کے کھلا دے میرا اللہ اللہ جانے دلی رات علی شریفہ دیکھے جو سر دربار پہنچیا علی زین العابدین دے حوالے کر کے تے اس کمینے آکھے صرف تیری بہن ملے اور کوئی پردادار حسین دے سر موات پیو پتر سر لے کے تر پہن شالا توں جوانی مانے ماما محنن نصیب ہوئے این زخمی تے قیدی پتر دے ہتھاں دے قیدی پیو دسا دے حسین دی آنکھاں کلیاں تے پہلا سوال میرا علی پتر میرا سید السجدین میرا زین العابدین داڑھی چکی ہو گیا یہ ضعیفی علی عمر تا نہیں سال چون کے اندر بابا تواڑی تا کربلا داڑھی سفید ہو گئی آئی کیوں ہوئی آئی فرمایا اکبر کی میں نہ ہوندی سجاد میں اکبر دے سینے چو برچی کا پھل کڑیا اینج سار نیڑے لیا کہ چون کے اندر اکبر دے جوان دے سینے چون
برچی دا پھل کڈنا سوکھا علی دیاں دیاں نال لے کے کدی اس گلی کدی اس بازار کدی اس بغیرت دے دربار کدی اس شرابی دی پیشی یا حسین شہباز بھائی صاحب اور تصار کا پور سب بزرگ کا زمانہ شروع کر لیا اب حق پڑھنے میں تیزی نال محنت کرنا پھر انہیں پتر دے ہتھاں دے کروٹ بدل کے امام پوترے نو آکھے نے محمد باقر کربلا چ ٹر دیا میں دی تیرے حوالے کیتی آئی حضرت محسن نقوی شہید کا شعر حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا سفر کے ہر موڑ پر یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے گی میری دید کے حالے باقر رو کے دن دادا ہونے آندے پڑے ہونا زندان اکھا نال ہوئے کھلوے درباری جو سر لے کے دو امام پورے خودو شام کا زندان مظلوم دی زخمی دی زندان دی نکری چوں ایک ٹرٹی ہوئی اٹ تلاش کر کے اس اٹ نو زندان دی مٹی تے رکھ کے مصروف ہتھاں نال مٹی اکٹھی کر کے نرم تکیہ بنا کے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھلا ہوئے بڑا بھلا ہوئے بڑا میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کرنا نرم تکیہ پورے راہ ستی نہیں جتنا سفر آئی نا جی 20 دن آئی 64 دن آئی حسین دی ستی نہیں آگئے نکن قبلہ 2:17 پڑھ گئے آؤ جب ہو گئی ہیں اس مضمون میں پڑھ دیا وہ فرما گئے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان فرمائیں جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی نہیں صدقے ہو جاؤں بھائی بس مدت بعد تکیہ بنایا زخمی سار بڑا اوکھا نرم تکیہ تے ہون تا چاچا دی نرم تکیہ پڑھتا رہا نرم تکیہ تے زخمی سار رکھیا تے بابے نال گلنا شروع کی تھی بابا ایک منٹ پہلے میں پڑھے ہیں نا جو پوچھ دیا کدی میں ولسا ہون وجہ بھی پڑھنا ایڈی دکھی ازادار ہے کی تھی انہوں نے ہائے دے احترام میں سے روکیا میرا زخمی بابا میرا تیرا دربہ نال کسن والا بابا میرا دیتے بہن دے سامنے مری منالا بابا میرا نیزے دی نوک دا سوار بابا میرا محمد دی مہر دا سوار بابا جبریل دے پرن دے آرام کرنا بابا بابا جدہ کربلائے جو ٹوڑ دی پئی آئی نا میں رومن لگی آئی تے توڑے قاتل اٹھا چھوڑے آئی بابا لاج چھوڑے دے میں وعدہ کیتا یاد رومن نہیں دے دے جدہ شام میں جو ولساں کبر بڑھ گئی ہو سی میں کبر تے آ روساں بابا آج منت کرنی میں کربلا نہیں آ سکتی جے ملنا ہی کا شام لگا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بڑا حوصلہ 2-4 منٹ حوصلہ وہ دے بعد جی میں دل رکھے بات تم کرنا یہ گل کر کے جو اکھا کی تھی نا بند تے بابا دی زیارت ہوئی زخمی بابا فرمایا معصومہ بہوں رونی ہے بہوں زخمی ہے میں ہونے تیرے ویر نال آسا تیرے دکھ حد تو بد گئے میں تنہ اپنے نال لے ویسا بابا جی بھائی جان چھوٹی بطول آئی نا سمجھ گئی جو میری زندگی آج موقع ناظم ممبر تو گلی بازار پردیش ماما محنتی تک کتھے تک ہائری آواز ہے بلند نہیں ہوئی زمین تو اٹھ گئی جیڑیاں بچ گئی منوہ دینا لیدیاں او بیٹھیاں شام دے زندان دی دیوار نال بیٹھیاں پھپیاں تے ماما کے نکے نکے ہاتھ بدا کے وریا دیئے میریاں ماما میریاں بہنا میریاں پھپیاں ساڑھے تسے فرددار لمبا سفر آئی اوکھا پادائی میں یتیم دی وجہ تو کئی نو کوئی تکلیف آئی ہوئے تو میں نافی مر دیا میرے ساہ مکن واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا جرکم اللہ میرے ساہ مکن اللہ میں ہونے بابا آمنے میں بابے نال ٹور ویسا ایک گل کر کے پھر حضرت فضا نو کلا لے گئی ماتوی کرسو حلقے دے ماتوی کرسو ماترم فضا نو کلا لے گئی بھائی جان ماتوی کوئی ایسی گل کی تھی جو فضا مٹی تے چھان پئی آلیا پوچھے کہ آگی آئی فضا دیئے میں نکر جگر گئی کہ ہولے ہولے آگی آئی دادی میں ہونے مار ہو رہے پردیش کا معاملہ ہے دشمن زمانہ ہے میرا سجاد ہی کر لے تیرے ساتھ بڑے احسان ایک اور لانے جدہ میں مرونیا میرے برادر میرا جنازہ چما میں
حوصلہ دینا بیٹے نو حوصلہ دینا خیر کنا ہی نہیں رہتی جی میں کوئی آوے جاوے مجلس کنا ہی نہیں ملنی تو میں نے ویکھو حوصلے نال بھائی روندے آؤ مگر حوصلے نال ایک گل کی تھی کہ دروازے تو بابے دی خوشبو آئی اتنا روئے ہوتے مسلسل روئے ہو قبلہ توڑے مجمع دے 5 بندے چکی جئی ہائے چکنن میں سمجھا اشارہ سمجھ گئے دروازے انج ویکھنا شروع آؤ قبلہ آئیے قبلہ میں انتظار میں تھا آپ کی اجازت ہے میں مظلوم کی معصومہ بیٹی کا دکھ پڑھ رہا ہوں آپ کی سید مجمع میں سید اولاد کے سامنے ماں دا دکھ پڑھ دے احتیاط کرنی چاہیے مت کسی سید دا دل دکھ جائے ان کی بلا کے اوکھیں صدرہ چھڑ دا پھر پاس انہیں نظر آیا پاپا بی بی دوڑے تے سکت آئی مک گئی 4 قدموں دے بعد چھڑ پہ چوتھے امام فرمایا نہ اوکھیوں میں تن بابا اتھے ہی ملا ماں انج مٹی تے جنے میں جانا مظلوم دا سر حسین دے پتر حوالے کیتا تے بی بی جہان اللہ یا پہلی گل سر چونکیا دی بابا پہلے دا ادھار لاؤ ہاں بھائی ہوندے ہو عائشہ میں کیسے ادھار فرمایا جدو مدینے وسدے آسے نا تو سفر تو واپس آ کے آتے ہو میں تھک گیا میری تھکان تام اچھی میری دین ہو میرے سینے تے سلاؤ بابا میں سینے تے سو دیا ہی توڑی تھکن مکوین دیا ہی آج میں پیا دیا میں تھک پیا مرحبا 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 آبا میرے سینے تے رنگ کر دی شاباش ماما بہن نصیب ہو شالا دی تھکان ہو گیا بھی پھر دکھ دسنے شروع کی تھے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وقت من اللہ لکھا لبرا سب ملتا ہو دسن تو پہلے پوچھی اس بابا کون آئی جہاں توڑیاں پاک ظلفہ میں خون دا خجاب دیتا بابا وہ کون آئی جہاں توڑی گردن تے خنجر ماردائی پھر ساڑیاں تناتا میں ایک کے ہستا بابا میں تمہیں دسنا ہے جس توان ماریا توڑے بعد اس میں بڑا ماریا بابا ساڑے خیمے لٹے سن اڑ چاڑ اٹھن تے سوار کیتا اس دی میں وضاحت کرتا رہنا بچے متا نہ سمجھن بزرگ جانتے جوان توڑے واسطے اٹھ دی صفت ہے دی خاص عمر ہے وہ پوری ہوئے تا کسی سواری کر دیتا اٹھ دی عمر پوری نہ ہوئے وہ دی کنٹ تے کوئی سوار ہوئے وہ ان دوڑ جائے جو سوار جان جائے بس بی بی آگئی انہیں اٹھن دے چڑھایا نے جنہوں دیا جو عمر پوری کوئی نہیں بابا پھر انہیں اٹھن مار دے میں پوری روایت نہ پڑھ ساں ادھے لفظ دے چھوڑے ساں تے ہائے سنن دے انتظار چاں رو رو کے بھئی آدھی بابا بہانہ اٹھن دا ہوندہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ بابا سان سارے راہ بڑا مارے نے بابا پھر اٹھن گھوڑے نال بجایا نے بابا ایک منزل تے میں کافلے تو رہ گئی آئی جڑا آجا تک ہائے نہ کر سکے ہوئے کوئی نہیں لکھی ہوئی تفسیر یا رہ گئی یا اٹھ تو جھڑ گئی آج یہ بابا کافلہ رکا میں لبنا سے میری پھوپیاں بھی لچیاں میرا سجاد بھی لتھا تیرا قاتل بھی ٹلیا پر میں بھرا تو پہلے شمار نو لگ گئی آج یہ میں گھوڑے نال بجے دریا میریاں تلیاں لکھوی ہے بابا میرے پیران دا خون نہیں یا حسین واہ آئے کر آئے چھوٹے بچے نو حوصلہ نیاز حسین ایڈا چھوٹا بچہ تھا رشتہ دار دے جنازے دیں نہیں ماں منہ تے ماتم کر دائیں دیڑی ہاں بڑی لڑ دیئے آج یہ بابا میں پانی منگ دی آئی میں لکھا کے ویر چھوڑ دے قبلہ رضوی صاحب دی موجودگی ہے اگلا دکھ بڑا ہوتا ہے آنکھوں تو پڑھ دے ماں سید زادے دی موجودگی ہے کہ میں سنے آئی علامہ عرفان حیدر آبادی کراچی والے بہت پہ فرمائنے ہیں پیو نو پیا دیے بابا باقیوں دی پیاس مک گئی میری کوئی نہیں مکی حسین آدن کیوں رو گیا دیے بابا جیڑا پانی منڈ جائی اس میرے دور لائے میں نے ڈر لگ دا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین بھائی مرحبا بھائی حضرکم اللہ اجازت ہوئے تو ایک وین میں آکے میں اپنے وقت تو 1-2 منٹ پہلے چھڑ دا بھی ہاں اگلا میں
شہید ملت علامہ اسیر کاظم جاڑوی جدا پہلی دفعہ انہاں منبر تو 1999 پڑھے آئی قیامت آ گئی آئی او پہ فرمائے دے انصار بڑا اوکھا اپنے سار دے قریب لیا آگے آلے آلے آدھے بابا کی کھول کے ویک دی بڑھڑی ہو گئی ہے میرے وال سفید ہو گئے کمر جھک گئے واہ 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 آفرین مرحبا آنکھاں جا ایک صدر بین دی اجازت ہے ماتوی اے ہاتھی جے پہنچاؤ دا ایک صدر بین فساد شاہدی میں بین دی حوالے پیا کردہ تک دستی دستی تھوڑی دیر بعد چپ ہو گئی مظلوم فرمایا کوئی دکھ دے اور سنائے ہوں گیا اولے اولے آدھیے بابا میں دکھ سنا وہاں اور بول نہیں سکتی بابا میں ایڈی تھک گیا میرا گوشت ہڈیاں تو بکھرا ہو گیا ہے کچھ لوگ جڑے دس سکتی آئی میں دسیں باقی گواہاں تو بس رہے مظلوم آدھن میرے قتل دی گواہ تے تو ہیں میں دسا تیرے دکھان دا گواہ کون ہے سجاد باقر تیری ماں یا پھوپھی آلیا انہاں کو نو خوش رہے سارتے وہ سے دے کے تے رو رو کیا دیے انہاں تو نہ پوچھو رخسار گواہ اے ندی تیری دے جیرے شامی اللہ مکم آئے پہلے دور لہنے ہون بڑی کربلا اب بزاجہ جی 2 منٹ دی اجازت ہوئے کرنے میں مکمل با سارا مضمون نہیں پڑھتا مالک جان دے چھڑ دیتے دکھ دستی دستی دے ساہ مک گئے جی 4 سال دی ضعیفہ شام دے زندان دے مر گئی اگلا لفظ بھی جتنے بزرگ بیٹھو سلطان الذاکرین بابے خطی آدھے دا باندھ بھی انہاں دا پڑھے ہوئے بابا جی پڑھ دے ہوئے تجہیز و تکفین اجرات و تجہیز تکفین اجرات مک گئی کفن مل گیا کفن پڑھانا بلکہ میں تو انتیاں میں ہی پڑھ رہنا پیو جنت دا سردار آئی جتوں بابے دے عید دے کپڑے آیا ندھی دا کفن کھاؤں آ گیا تجہیز و تکفین اجرات ڈلی دن چڑیا سجاد بہن دا جنازہ دیوار دی چھائیں رکھیا سلطان الذاکرین پڑھ دے ہم جتنے تائی جنازہ چھاں تیری ایک برددار ملن نہیں آئی لمبا مسائے بھائی تھک بھائی ہو یہ ملن نہیں آئی وہ کوئی مہمان آئی وہ کوئی سیکل دی جوانہ وہ کنیز آئی نام میرے شیعہ سنی بھائیو مار بنانا دی سکی ماں آئی جدہ ہوئے دوپہر دا ٹائم دے سجاد چھاں تم بہن دا جنازہ چھایا جی میں دھوپ تے ماں بیٹھی آئی ایک دفعہ تڑپ کے اٹھی کربلا ہاتھ ودا کے آدھیے اصغر ماں کلی رہ گئی ہے جیڑی میرے نال تیریاں گلہ کر دی آئی ہوئی مر گئی ہے واہ 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 بڑا حوصلہ اکھاگری ستار واد ٹر دی ہوئی پتار دے سامنے آئی تے رو رو کے کھلی آدھیے کلہ لاٹھ ہے او غیور ملا ہے کمینہ تجڑی تے لائی واج میرا مک گیا رشتہ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ پوری دنیا کی نامور شخصیت علامہ سید علی رضا رضوی صاحب یہاں موجود ہیں اور آپ حضرات سے بھی خطاب فرمائیں گے. میں اپنی طرف سے
انجمن جاکر علی اکبر اور سرپرست اعلیٰ حاجی اسد علی سید فساد لکھوی صاحب کی طرف سے قبلہ علامہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت سے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا اور یہاں تشریف لائیں. اب خطاب کر رہے ہیں مولانا علی رضا رضوی صاحب. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بانیان مجلس خاص طور سے حاجی اسد صاحب اور تمام پڑھنے والے تمام سننے والے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی. سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآباد بلند صلوات. بہت سے لوگوں نے التماس دعا کے لیے کہا. خاص طور سے ایک حسن رضا صاحب ہیں جو بہت سخت علیل ہیں, ان کو کینسر پروردگاروں کے شفا کاملہ دلانا ہے. اور بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی.
جب فرش عزا پہ بیٹھے ہوں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ گھر سے مجلس کی نیت کر کے چلتے ہیں تو آپ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں، اس لیے نوجوانوں سے کہوں گا، بلکہ سب سے کہوں گا، جب نیت کریں تو یہ نہ کہیں مجلس میں جا رہا ہوں، کہیں اپنے بزرگوں کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں۔ آپ کو تو ثواب مل ہی جائے گا، وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس فرش عزا پہ آنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اپنے پر بچھاتے ہیں عزاداروں کے قدموں پر۔ اپنی قدر کو سمجھیں، اپنی منزلت کو سمجھیں۔ یہ صرف ملائکہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ غم حسین میں آ رہے ہیں۔ سید الشہداء کے ذکر کا اتنا کرم ہے کہ فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں اجازت دے ہم مجلس حسین میں چلے جائیں۔ میں نے سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات کا انتخاب کیا۔ میں جانتا ہوں مجمع بہت زیادہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، بہت سے لوگ کھڑے ہیں، بہت سے لوگ جو بیٹھے ہیں پہلو نہیں بدل سکتے۔ میری کوشش ہوگی جو مطالب پیش کروں اخلاص کے ساتھ جناب سید الشہداء کی منزلت کو پیش کروں۔ سورہ فجر 89واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کثروا تلاوت الفجر، سورہ فجر کو کثرت سے تلاوت کیا کرو، لأنہا سورۃ ابی عبداللہ الحسین، کیونکہ یہ ابا عبداللہ الحسین کا سورہ۔ 30 آیات ہیں اس سورہ میں، یہ سورہ امام حسین کا سورہ۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ مجمع کو میری گفتگو سمجھ میں آ رہی؟ یہ آج آخری مجلس ہے، رات کو میں واپس جا رہا ہوں، مسلسل مدارس پڑھتا رہا ہوں، سفر کرتا رہا ہوں، گلے میں سینے میں دم نہیں، مطالب پیش کروں گا، میری درخواست ہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کثرت سے تلاوت کیا کرو سورہ فجر کو، کیونکہ یہ ابی عبداللہ حسین کا سورہ۔ آخری چند آیات سن لیجیے، شاید آپ نے پہلے سن رکھی ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ابھی آگے جا کے ترجمہ پیش کروں گا۔ تو اللہ نے سورہ کو شروع کیا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ نہیں ہے سارا مجمع میرے ساتھ اس وقت۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 9 نہیں، 11 نہیں، 10 راتوں کی قسم۔ کون کون سی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ قسم کھا سکتا ہے؟ تو تمام مسلمانوں نے لکھا یا ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں شب قدر، یا ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں جن میں حج ہے، یا محرم کی پہلی 10 راتیں جن کے صدقے سے اسلام باقی ہے۔ یہ 10 راتیں نہ ہوتی، نہ تفسیر بیان ہوتی، نہ حدیث بیان ہوتی، نہ فضائل، نہ مصائب، تو کسی حسین کے صدقے سے دین باقی ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دیپنا حسین۔ دوسرے مصرے کو ذرا پیش کروں گا۔ امام حسین شاہ بھی بادشاہ بھی ہیں۔ شاہ اس بادشاہ کو کہا جاتا ہے جس کی حکومت محدود ہو،
اور فارسی میں بادشاہ اس بادشاہ کو کہا جاتا ہے جس کی حکومت کی حدود معلوم نہ ہو. خواجہ معین الدین چشتی شیعہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے ربائی میں کہا دین اس حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے. آج سب کہتے ہیں ہم دین کے ماننے والے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے میں دین کا ماننے والا ہوں، حسین کو نہیں مانتا تو وہ دین کو نہیں مانتا. حسین دین ہے، جو حسین کو مانتا ہے وہ دین کو مانتا ہے. جو حسین کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے. دین پناس حسین، دین کو پناہ بھی دی تو حسین ابن علی میں نے کلمے موضوع لے لیا ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. دین پناہ حسین، جب دین کو پناہ چاہیے ہو، جب دین کو پناہ چاہیے ہو تو حسین کے پاس آتا. اسے بھی پتا ہے حسین کے بازو مضبوط ہیں، یہ علی کا بیٹا. سننا چاہیں گے مولا حسین علیہ السلام کے فضائل؟ تو بانی مجلس نے کہا تھا کہ مولا حسین کے فضائل ہو جائیں، بی بی کے مسائل ہو جائیں، تو میں مولا حسین کے فضائل پیش کر رہا ہوں. بہت کم پڑھے جاتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے فضائل، ان کے ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا آج مولا کے فضائل کو پیش کروں. تو اللہ فرما رہا ہے والفجر، فجر کی قسم. بھئی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب کو چیلنج ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے صرف 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے. توجہ، اللہ نے صرف 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں. 5 نمازیں ہیں، ایک فجر کی قسم کھائی ہے اور ایک عصر کی قسم کھائی ہے. فجر کی اور عصر کی. کربلا کی فجر بھی مشہور ہے، کربلا کی عصر بھی مشہور ہے. شاید مجمع پہنچ گیا. بھئی فجر اذان علی اکبر ہے، عصر حسین کی شہادت ہے. تو اللہ نے فجر کی قسم بھی کھائی، عصر کی قسم بھی کھائی. پروردگارہ کوئی ایسی فجر ہے جس کی تو قسم کھا رہا، کوئی ایسی عصر ہے جس کی تو قسم کھا رہا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. آئیے ذرا دوبارہ گنوا دیتا ہوں، گننے کی میرے ساتھ. فجر 1، 10 راتیں، 10 اور 1 11. پھر اللہ کہتا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. 2 اور 1 3، 11 14. ابھی میں نے بولا کہ حضرات 14 کی اللہ نے قسم کھائی. مجمع کی توجہ. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ 14 کون ہے؟ کہا فجر سے مراد 12ویں امام، 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام، 2 سے مراد علی و فاطمہ، 1 سے مراد رسول خدا. اللہ نے 14 کی قرآن میں قسم کھائی ہے. یہ 14 ہمارے معصومین ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں. میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع، لیکن ایسے نہیں جانتے. ہم شیعہ ہیں، میں خود کے کہتا ہوں میں شیعہ ہوں، 14 کا ماننے والا ہوں، 14 کا تذکرہ کروں گا، ان کا دفاع کروں گا. میں ان سے محبت کا اعلان کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. ہمارا 14 کے بغیر گزارا نہیں. ہم کہیں پہ بھی رہیں 14 کے ماننے والے ہیں، ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں، چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے اس زمانے کے ہوں. چاہے کوئی غدیر یا سقیفہ میں علی کی ولایت کا
انکار کرے ہم اس سے بھی دور ہیں، چاہے آج کوئی بغض کا اعلان کرے۔ ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتا۔ آج کسی ملا نے جملہ کہا کہ علی کی ولایت کا اعلان اذانوں میں دہشت گردی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، اور اس نے کہا کہ حکومت پاکستان سے کہتے ہیں کہ اذان میں رکوایا تھا، تم اگر مسجدوں میں رکواؤ گے نا تو ہم گھر گھر سے اذانیں دیں گے۔ میں اس سے بھی سب جملہ کہہ سکتا تھا، میں نے بڑے احتیاط سے کہا تم اگر مسجدوں میں رکواؤ گے نا گھر گھر سے اذانوں کی آواز آئے گی، گھر گھر سے علی ولی اللہ کی آواز آئے گی، گھروں سے نہیں۔ اگر ہمارے بچے اسکولوں میں ہوئے وہاں سے بھی کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ، کالجوں میں کہیں گے علی ولی اللہ، یونیورسٹیوں میں کہیں گے علی ولی اللہ۔ اگر ہم بازار میں رہے اذان کا وقت ہوا ہم بازاروں میں کہیں گے علی۔ آپ کو اندازہ ہے کہتے آپ ہیں، دم باطل کا نکلتا ہے، علی کے نام میں آج بھی اتنا زور ہے۔ وہ جو علی کا نام مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے، علی باقی ہے۔ کبھی بھی کوئی علی کے نام کو نہیں روک سکتا، جناب امیر کا نام روکنے والا نہیں ہے۔ میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، 1975 میں بھی عدالت کے اندر ہائی کورٹ میں فیصلے کے لیے معاملہ گیا تھا، اس زمانے میں بھی کسی مفتی نے اپنے شجرے کی، اس سے آگے نہ کہلوائیے گا، ایف آئی آروں کا دور ہے، میرے خلاف بہت ہیں، جتنی تم ایف آئی آریں کاٹ سکتے ہو کاٹو، ہم علی کا نام لینا بند نہیں کریں گے۔ میں اسلام آباد میں کچھ علماء کے ساتھ بیٹھا تھا تو بزرگ علماء نے مجھے حوالہ دیا کہ 1975 میں جب ہائی کورٹ میں فیصلے کے لیے گیا تو اس وقت مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب نے عدالت میں ایک مرتبہ پیش کیا، مولانا صاحب جو مفتی صاحب کیس لے کے آئے تھے عدالت میں کہ اشہد ان علی ولی اللہ روک دیا تھا، تو کہا کہ مولانا بتائیے آپ کی اذان کے کتنے جز ہیں؟ انہوں نے کہا 15۔ جامع ترمذی میں، ترمذی شریف میں روایت ہے، صحابی رسول سے صحیح سند روایت ہے کہ صحابی نے فرمایا پیغمبر نے مجھے 19 جز سکھائے تھے نماز کے، اذان کے 19 ارکان سکھائے۔ توجہ کہ آپ کی اذان میں ہے 15، صحابی فرما رہے تھے 19، آپ بھول گئے 4 ہم بتا دیتے ہیں۔ 2 دفعہ اشہد ان علی ولی اللہ کہو، 2 دفعہ حیا علی خیر العمل۔
اذان مکمل کر کے دکھا دو. جناب امیر کے بغیر جب دین مکمل نہیں پہنچا سکا. جب پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیا نا ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا فہذا علی مولا, تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین مکمل نہیں بغیر علی کے, بغیر علی کے دین مکمل نہیں. او مفتیان دین, تمام کے تمام افراد سن لو, اگر تم نے علی کو دین سے نکالا پھر دین کی فاتحہ پڑھ لینا. بغیر علی کے دین مکمل نہیں ہوتا. دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر تک علی 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 ہے. میں صرف آپ کے خاطر پیش کر رہا ہوں, کبھی بھی خوف دل میں نہ آنے دیجیے گا. یہ جتنے بھی دشمنان علی ہیں نا, جتنے بھی زیادہ نظر آئیں, ان میں دم نہیں ہے. ایک نعرہ حیدری لگائیے, انہیں موت پڑ جاتی ہے. محبتوں کا ممنون, جذباتی گفتگو نہیں کر رہا, میرا چہرہ بتا رہا ہے. بڑے سکون سے علی کا نام لے رہا ہوں. میں تو ممبر پہ ہوں, حضرت میثم تمار تار پہ تھے, سولی چڑھے ہوئے تھے, سر میں بازوؤں میں ٹانگوں میں کیلیں تھیں. عبید اللہ نے زیادہ کیلیں جھکوا دی. ایک مرتبہ اس نے اپنے دارالامارہ کی چھت سے پوچھا, یہ میثم تمار کے چاروں طرف مجمع کیوں لگا, جاؤ جا کے دیکھو کیا کر رہا. تو ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا, عبید اللہ بن زیاد وہ علی کے فضائل سنا رہا. نہیں ہے, سولی پہ تھے پھر بھی علی کے فضائل بند نہیں ہوئے. تم ہمیں اشہد ان علی ولی اللہ سے روکو گے؟ بڑے بڑوں کی کوشش تھی علی کا نام رک جائے, وہ حسرتیں لے کے قبروں میں چلے گئے. کہاں گئے بنو امیہ, کہاں گئے بنی عباس, کہاں گیا صدام. اگر انہیں عذاب سے فرصت ملے فرصت ملے تو ایک مرتبہ ذرا اسی چکوال کے اس امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں آ کے دیکھیں. جن علی کے شیعوں کو تم مٹانا چاہتے تھے وہ پہلے سے زیادہ ہیں. علی کے نام سے دشمنی نہ لینا. جملہ پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ, بالکل طاقت نہیں ہے, پوری طاقت لگا رہا ہوں. جو علی کے نام سے دشمنی لگاتا ہے نا, وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانیے نا. ہم جناب امیر پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے.
جناب امیر کی ذات گرامی پہ کوئی سودا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، شیعہ ہی نہیں ہے۔ اگر 12 میں سے ایک پہ سمجھوتا کر لے، ہم 12 کے ماننے والے ہیں، ایک کا منکر 12 کا منکر ہے، ہم منکر نہیں بلائی ہیں۔ آپ کی محبتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے گرامی، میں محبتوں کا ممنون ہوں۔ تمام صحابہ محترم، لیکن وہ ہیں صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے۔ توجہ ہے جی میرے ساتھ، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ تو ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، صحابہ در والے، علی گھر والے۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ۔ صحابہ کون ہے؟ ان کا احترام اپنی جگہ، وہ سب پیغمبر کے غلام ہیں۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدہ، ایسا ہے یا نہیں؟ بس ساری امت ہے رسول خدا کی غلام، ہاں یا نہ کہیے؟ ساری امت رسول خدا کی غلام ہے، ہم بھی غلام۔ اور ہمارے بھائی کہتے ہیں صحابہ کا اسی لیے احترام ہے کیونکہ وہ رسول خدا کے غلام ہیں۔ سارے صحابہ غلام، تو جہاں غلام ہوں گے وہاں مولا ہوگا۔ سارے صحابہ غلام، پیغمبر مولا۔ توجہ، سارے صحابہ غلام، ساری امت غلام، رسول خدا مولا۔ اب ہم پیغمبر سے پوچھتے ہیں بس آپ بھی مولا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، من کنت مولا۔ فہذا علی مولا۔ عزیزان گرامی، کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا یہ مولا، کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو کے بتایا، کسی کو کاندھوں پہ سوار کر کے بتایا۔ امت غلام، صحابہ غلام، اہل بیت مولا، سب کے مولا۔ توجہ رہے کہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، سوشل میڈیا پہ پھیل چکا، شاید آپ نے سن لیا ہو، اگر سن لیا ہے تب بھی دوبارہ سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، میری اس پہ بڑی محنت ہے۔ تو تمام صحابہ آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے تھے، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں۔ صحابہ انتظار کرتے، آیت آئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، صحابہ نے نمازیں پڑھی۔ آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، انہوں نے زکوٰۃ دی۔ آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو اس پہ اللہ کے گھر کا حج واجب ہے، صحابہ حج پہ چلے گئے۔ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، صحابہ نے روزے رکھے۔ آیت آئی خمس کی، صحابہ نے خمس دیا۔ آیت آئی جہاد کی، صحابہ جہاد پہ چلے گئے۔ آیت آئی ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی۔ تو صحابہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے، اور آیتیں اہل بیت کے عمل کے انتظار میں رہتے تھے۔ نہیں پہنچا سکا اہل بیت، بھئی توجہ، صحابہ آیتوں کے انتظار میں، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں۔ یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو آیت آئے، یہ راہ خدا میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں تو آیت آئے، فاطمہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو آیت آئے، علی خیبر کا در اکھاڑیں تو آیت آئے، تلوار چلائیں تو آیت آئے۔ صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ نہ کرنا،
حسین سے پانی مس ہو گیا، یہ پانی گھر لے جاؤ، بیماروں کو پلاؤ کہ شفا ہو، تبرک کے منکروں کو بتا دو، صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ کن کن چیزوں کا انکار کرو گے؟ ہم ہر چیز سیرت صحابہ سے ثابت کر دیں گے۔ آئیں ذرا، میں امام حسین کی پیش کر رہا تھا فضائل۔ ابھی زیارت برآمد ہوگی تو آپ فوراً جائیں گے، زیارت کریں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ علم برآمد ہوتا ہے، آپ علم کی زیارت کرتے ہیں، ہم زری پہ بھی جاتے ہیں، علم کی زیارت بھی کرتے ہیں، تابوت برآمد ہو تابوت کی زیارت کرتے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، اب بہت سے لوگ کہتے نہیں یہ زیارت کرنا چومنا بدعت ہے۔ آئیں ذرا صحابہ کے کردار سے ثابت کر دو بدعت نہیں ہے۔ اگر سننا چاہیں گے، میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ میں ان قریب خدا کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہوں اور پردے میں جا رہا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر کسی کا کوئی حق ہے میری گردن پہ تو آج لے لیں، میں نے اگر کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو بدلہ لے لیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا، آپ نے فرمایا مجھے یاد نہیں میں نے کبھی کسی جانور کو بھی تازیانہ مارا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ مارا تھا۔ آپ نے دوسرے صحابی سے کہا انہیں تازیانہ دے دو تاکہ یہ اپنا بدلہ لے لیں۔ کہ یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا تھا تو میری پشت برہنہ تھی، کرتا نہیں تھا میری پشت، تو آپ نے دوسرے صحابی سے کہا میری پشت سے کپڑا ہٹا دو، میرا کرتا اٹھاؤ تاکہ یہ میری برہنہ پشت پہ تازیانہ مارا۔ جیسے کپڑا ہٹایا نا، ان صحابی نے تازیانہ پھینکا، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور مہر نبوت کو چومنے لگے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، چومنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے تازیانہ نہیں مارا تھا، میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا، آپ کی مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا۔ تو زیارت کرنا بدعت نہیں، صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت کرنا جائز سمجھتے لوگ ہیں یا نہیں؟ جائز سمجھتے تھے، اور پیغمبر نے بھی نہیں کہا شرک بدعت حرام، یہ تین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، پیغمبر نے کچھ نہیں کہا، کہاں اجازت ہے جب اس نے چوما۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی زیارت، آئیں ایک اور دلیل پیش کر دوں کیونکہ نوجوان بیٹھے، میں اپنے بچوں کے لیے ایک اور دلیل پیش کر دوں۔ مرحوم حضرت شریف الدین حج پہ گئے، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، اس نے بلایا دعوت پہ اور ایک جملہ کہا آقا یہ آپ لوگ جنت البقیع میں گارے مٹی کے بوسے دیتے ہیں، قبریں گارے مٹی کی ہیں، نجف کربلا میں آپ نے سونے چاندی کی زری لگا رکھی ہے، آپ سونے چاندی کی زریوں کے بوسے دیتے ہیں، کیوں؟ دنیا بہت آگے چلی گئی، یہ سونے مٹی کے گارے مٹی کے بوسے دینا اچھی بات نہیں۔ مرحوم آقا سید شریف الدین موسوی عاملی لبنان کے، جنہوں نے مناظرے میں بہت کتابیں لکھی، کہتے ہیں میں فوراً باب الحوائج سے متوسل ہوا، میں نے فوراً توسل کیا، کہا کہ مولا یہ بادشاہ ہے، میں آیتیں پڑھوں حدیثیں سناؤں، بادشاہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں بیچارے، ایسی دلیل دیں جو اس کے کام آئے۔ اس کو ایک مرتبہ بات سمجھ میں آ گیا کہ میں بھی توسل کر ہی رہا تھا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت رسول خدا کے زمانے کا قرآن ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہم آپ کے لیے لائے۔ کہ ایک مرتبہ دیکھا تو ہرن کی کھال پہ قرآن کریم تھا، مخمل کا کپڑا تھا، سونے کی تاریں تھی۔ ایک مرتبہ شاہ فیصل فوراً اپنے مقام سے کھڑا ہوا، آگے بڑھا، قرآن کریم ہاتھوں پہ دیا، چومنا شروع کیا، آنکھوں سے لگایا، جیسے ہی اس نے چوما آنکھوں سے لگایا تو آقا سے شریف الدین موسوی عاملی کھڑے ہو گئے، کہا بدعت
نہیں ہے مجمع. انہوں نے فوراً کہا بدعات، شرک، حرام. کہا مولانا ابھی تک تو آپ کا دماغ صحیح تھا، یہ اچانک دماغ خراب کیوں ہو گیا؟ بدعتوں کے فتوے لگانے لگے. کہ تم ہرن کی کھال چوم رہے ہو، مخمل کے کپڑے کے بوسے دے رہے ہو، سونے کی تاروں کو چوم رہے ہو. کہ نہیں، غلط ہے. وہ جو اس کے اندر قرآن ہے میں اسے چوم رہا ہوں. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو اندر نبی اور آل نبی ہے. سکتا تھا آسان بنا کے اپنے بچوں کے لیے پیش کیا ہے. مجھے بزرگوں کے دعائیں چاہیے. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجیے گا. یقین مانیے دنیا بھر میں جانے کا اتفاق ہوگا، جتنی عقیدت اہل بیت کے ماننے والوں میں ہے کسی میں نہیں. جملے پیش کرتا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. حج پہ آل سعود اپنے آپ کو کہتے ہیں خادم حرمین شریفین. میں کہتا ہوں خائن حرمین. خائن میں کھول کے کہتا ہوں. میں جانتا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا بھر سن رہی ہے، پاکستان کے تمام ادارے میں ریکارڈ کر رہے ہیں. آل سعود کے خلاف کھول کے بولتا ہوں، بولوں گا. مجھے روک دیا گیا، حج پہ نہیں جا سکتا، ویزے نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن بولوں گا. جو بھی دشمن اہل بیت ہوگا اس کے خلاف بولوں گا. جو جناب سیدہ کے روضے کو گرا کے فخر کرے گا اس کے خلاف بولوں گا. صرف بولوں گا نہیں، اس پہ صبح و شام لعنت کروں گا. آل سعود دنیا کا امیر ترین خاندان مانا جاتا ہے پیسوں کے لحاظ سے. پیسہ بہت ہے، ایمان کے لحاظ سے بینکرپٹ ہے. ایمان نہیں. تو اب وہ ہر سال حج پہ پانی بانٹتے ہیں، کھانا دیتے ہیں. جو حج پہ گیا اسے پتا ہوگا، اتنے بڑے بڑے بادشاہ شہزادے تھوڑا پانی دے کے کھانا دے کے کہتے ہیں میں نے اتنا پانی دے دیا. اس سے زیادہ ہمارے غریب مولا حسین کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں. آگے دیکھو ذرا کربلا میں، نجف میں، پاکستان کی بستیوں میں جتنا جذبہ شیعہ قوم میں ہے کسی میں نہیں ہے کہ لوگ اپنا دل نکال کے مولا حسین کو دینا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، آل محمد کے ماننے والے عزیزان گرامی، میں نے بہت مطالب ذہن میں سوچے تھے لیکن تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مجھ سے میرے بھائی نے، ان کے خاندان میں چاہا، حاجی اسد علی صاحب نے کہ تفصیل سے جناب زینب کبریٰ کے مسائل پیش کرو. یہ سفر کی بھی ابتدائی تاریخ ہے کہ جب بی بی شام پہنچے. بیویاں جناب امیر کی بیٹی مرحوم آیت اللہ سید مرزا حسن شیرازی 100 سال پہلے بہت بڑے مرزا گزرے. ان کے گھر میں اشرف ہوتا تھا تو وہ بیٹھ کے سن رہے تھے. ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا. مسائل پڑھتے پڑھتے ذاکر نے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید کے دربار میں آ گئی. اور محمد حسن شیرازی نے کہا رک جا، ابھی اس جملے کا حق ادا ہو لگے. بلند آواز سے رونے لگے. اس نے جملہ دہرایا علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ. آقا اور بلند آواز سے رونے لگے. بہت بزرگ تھا.
کہا ابھی رک جا، اس جملے کا حق ادا ہونے دے۔ اس نے تیسری دفعہ کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آقا بے ہوش ہو کے گر گئے، اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ علی کی بیٹی، یہ عام بی بی نہیں ہے، جناب امیر کی بیٹی ہے۔ جب بی بی تشریف لائی ہے نا تو جناب زینب نے سوال کیا۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اتنا احترام کرتے ہیں سادات کا کہ جب ان کی خواتین برقعے میں بھی جا رہی ہوں تو پشت کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ جناب سیدہ کی نسل جا رہی ہے۔ یہ جتنا میں نے آپ کے پاکستان میں سادات کا پنجاب میں احترام دیکھا ہے سندھ میں کہیں نہیں دیکھا۔ پورے پاکستان میں پارا چنار سے لے کے کہیں چلے جائیے لوگ اتنا احترام کرتے ہیں، میں پھر بہت روتا ہوں مولا آج آپ کی نسل میں ہم گنہگاروں کا اتنا احترام مولا، لیکن آپ کی بہنیں مولا آپ کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں جب بازار سے گزر رہی تھی لوگ پتھر مار رہے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں لوگ نعرے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ رہی۔ جناب زینب کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا میرے بھائی کو باغی کہا جا رہا ہے۔ ایک روایت پڑھوں گا اس کے بعد دیکھوں گا پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس روایت کو میں ہر سال پڑھتا ہوں، میں نے کل بھی پڑھی تھی اسلام آباد میں، کل نہیں پرسوں پڑھی تھی، آج پیش کر رہا۔ ریاض القدس میں بھی ہے، سوگ نامہ آل محمد میں بھی ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے مقاتل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پہلی سفر کو جناب زینب کبریٰ بیویوں کے ساتھ مولا سجاد کے ساتھ یزید کے دربار میں شام پہنچی۔ یزید کی جو بیوی تھی ہند، وہ اہل بیت کی ماننے والی تھی۔ اسے کسی نے بتایا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح حاصل ہوئی، یہ نہیں بتایا باغی کون تھے۔ ہند نے ایک مرتبہ کہا میرے لیے نیا برقع سلوا دو، نقاب باریک رکھنا، میں باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، جب وہ آئیں تو کیسے لگتی ہے۔ ہند تخت پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں جناب زینب کو دربار میں لایا گیا۔ اس طرف سے بیویاں داخل ہوئی، اس طرف ہند تخت پہ کھڑی تھی۔ دربار بہت بڑا ہے۔ ایک مرتبہ جیسی بیوی اندر آئی جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑی، بیوی نے فوراً ایک مرتبہ جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا ہوگا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے۔ کبھی بھی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ کہاں وہی ہند؟ دونوں بیویاں رونے لگی۔ کہا جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ بیویوں نے سر جھکائے ہند کے سامنے تک کہیں گزرنے کے لیے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی ہند کے تخت کے سامنے سے جناب زینب گزری، ہند نے آواز دے کے پوچھا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند ایک مرتبہ تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی، جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ بھائی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ، جب بیویاں روتی تھی نا انہیں تازیانے مارے جاتے تھے۔ کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے ہند نے پوچھا بی بی مدینے والوں کو پوچھوں تو بتائیں گی، آپ جانتی ہیں مدینے والوں کو؟ بی بی نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہوں؟
کبھی بھی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. جناب زینب کے آنسو رہنے لگے. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتے ہو؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے, ہم شکل پیغمبر ہیں, بہت خوبصورت ہے, نام علی اکبر ہے. جناب زینب کے آنسو اور تیز ہو گئے. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتے ہو؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام سجاد ہے, عبادت کا پیکر ہے. بیوی نے ایک مرتبہ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کبھی بھی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, غیرت کا پیکر ہے. جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے ایک مرتبہ کہا خبردار بیوی, میرے مولا کی بہنوں کا نام نہ لینا, یہ شرابی کا دربار ہے, وہ علی کی بیٹیاں. خبردار بیوی, ان کے نام نہ لینا, وہ نبی کی نواسیاں. ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. بیوی یہ دربار اچھا نہیں ہے, ان کے نام نہ لینا. جناب زینب نے سر اٹھایا. ایک مرتبہ کا ہند غور سے دیکھ, میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم, وہ رقیہ, وہ ربا, وہ بچی سکینہ. اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے, علی کی بیٹیاں دربار میں. ہند نے سوال کیا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا. ہند غور سے دیکھ, وہ جو سر رکھے ہیں نا, پہلا سر حسین کا ہے, جن کے لبوں پہ یزید چھڑی مار رہا تھا. دوسرا سر عباس کا, وہ علی اکبر, وہ علی اصغر. وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے. ہند نے برقع اتارا, زمین پہ پھینکا, دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی. ایک مرتبہ چیخ چیخ کے کہنے لگی او یزید, یہ تم نے کیا کیا؟ یہ علی و بطول کی بیٹیاں تم مجمع عام میں لے آیا. خدا کی قسم یزید اٹھا, اپنی ابا اتاری, ہند کے سر پہ ڈالی. کہا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع, تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی ابا اتار کے زمین میں پھینکی. کہا او یزید, جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا, تو ان فاطمہ کی بیٹیوں کو مجمع عام میں لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دو جملے دعا کے, دو جملے دعا کے. وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے, میں چہرے دیکھ رہا ہوں بہت بہت دور سے آئے. انہی چہروں کو میں نے دوسرے شہروں میں بھی دیکھا ہے. آئیں ذرا مل کے اہل بیت کے صدقے میں دعا مانگے. پروردگارا, واسطہ اس لحظے کا جب زخمی پاؤں سے بیویاں دربار میں داخل ہو. مولا سجاد سے پوچھا, مولا کربلا سے شام پھر واپس کربلا مدینے, اتنے مصائب دیکھے, سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے؟ امام نے چیخ کے کہا الشام الشام الشام. کہا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا. مولا نے فرمایا لیکن کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا, شام کا بازار سجایا گیا تھا. اور وہ بازار سجا کے کہتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئیں. بیبیاں اونٹنیوں پہ تھی,
مجمع عام سے لوگ پتھر مار رہے تھے، میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال بھی پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا، رومال بھی نہ لگ جائے آپ ہاتھ لے آئیں گے، اور اگر کسی کے ہاتھ پر سے گردن بدھے اور پتھر آ رہے ہو، علی کی بیٹیاں آئیں بھائی، ایک آخری واسطہ دینا چاہتا ہوں، جو حاجات طلب کر لیجیے۔ بہت سے مریضوں نے التماس سے دعا کی، بہت سے لوگوں نے اولاد کے لیے کہا، بہت سے مقروضوں نے قرضے کے لیے کہا، بہت سے لوگوں نے کہا زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، اپنی اپنی حاجات۔ ایک مومن کہتے ہیں کہ اہلیہ بھی مارے آئیں تو ایک آخری واسطہ دوں۔ کسی نے اپنی والدہ کے لیے کہا، سب اپنے اپنے ذہن میں۔ جب جناب زینب آئی نا مدینے پاک تو پہلے نانا کے روضے پہ گئیں، بھائی نے کہا تھا بی بی کے 2 جملے پڑھ دیں، اور جب آئی نا روضہ رسول پہ، نانا کے روضے پہ آئے، میں جانتا ہوں بہت تھک گئے، آپ نے بڑے مسائل سنے، میرے طرف دیکھیے گا، تو بی بی فوراً اندر نہیں گئے، سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع تھے، بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا، یا جتا انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب خنجر چلایا، نانا میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی۔ روایت کے الفاظ ہیں، سارے مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے، اتنی چیخیں مار مار کے رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز دب گئی تھی۔ جب سب لوگ روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، تو بی بی نے ایک آخری جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازو کے نیل دکھاتی، بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ پروردگارا جناب زینب کی عصمتوں کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارا مومنین کی حفاظت فرما، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگار بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، بانیان مجلس، ان کے تمام مرحومین جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، پروردگار سب کے تمام مرحومین کو، ہمارے تمام مرحومین کو، ہم سب کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، ہمیں زندگی میں بار بار جناب سید الشہداء کی، جناب زینب کبریٰ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ بعد میں کھانے کے